अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लोक बयानिया के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, मोहम्मद हफीज़ ख़ान, और मेरे साथ हमारे साथी तज्ज़ियाकार हैं रियाज शाहिद साहब। और आज बहुत ही एक ऐसा मौजू जिस पर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है और वो हमारे करंट अफेयर्स में इस वक्त सर फ़हरिस्त है, और वो है कि अमेरिका के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान कैसा होगा। अफ़गानिस्तान में इस वक्त कौन सी क़ुव्वतें हैं जो बरसरे पेकार हैं, कौन सी क़ुव्वतें हैं जो अफ़गानिस्तान में अगली हुकूमत बनाने जा रही हैं। क्या काबुल की हुकूमत जो इस वक्त है मौजूदा, वो काबुल में अपने पाँव जमा पाएगी या नहीं जमा पाएगी, और क्या तालिबान को एक बार फिर पूरे अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार मिलने वाला है, या वो किसी एक ख़ास खित्ते की हद तक, इस रीजन की हद तक महदूद होकर रह जाएंगे। ये सबसे अहम सवाल है। तो रियाज साहब, आप क्या देखते हैं कि अमरीकियों के इनखला के बाद जो सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा इसी साल, तो क्या होने जा रहा है वहाँ पर? सर, मैं समझता हूँ कि तालिबान के बारे में ये एक जो फैलेसी फैलाई गई थी कि ये प्रॉक्सी हैं और इनकी फंडिंग पाकिस्तान से होती है, और पाकिस्तान अगर इनकी मदद बंद कर देगा तो तालिबान अपनी मौत खुद मर जाएंगे। ये गलत साबित हुई। ये बिल्कुल एक झूठा प्रोपेगेंडा था, और ये सिर्फ इसका मकसद और कोई नहीं था कि पाकिस्तान पे एक ऐसा प्रेशर बाकी रखा जाए या प्रेशर को एक्सर्ट किया जाए कि उसके नतीजे में कुछ और बातों को मनवाया जा सके पाकिस्तान से। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, इसको यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को ये बेचा जाता था, और इसको जवाब के तौर पे पेश किया जाता था तालिबान के ख़िलाफ़। लेकिन इतने सालों की जंग ने ये साबित कर दिया है कि तालिबान अपना वजूद अफ़गानिस्तान में रखते हैं, उनकी एक से है और एक जंगी ताकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की गालिब आबादी वो मजहबी ज़ेन रखती है। वो यकीनन तालीम भी हासिल करना चाहते हैं, रोज़गार भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मज़हब की कीमत पे नहीं हासिल करना चाहते। एक कम जो है वो आबादी का तबका वो ऐसा ज़रूर है कि जो वेस्टर्न वैल्यूज़ के साथ अपने आप को अलाइन करता है, और वो आकर हुक्मरान भी है, लेकिन उन जो क्लास है हुक्मरान क्लास, उसके अंदर भी नस्ली तासुबात है, उसके अंदर करप्शन के मसाइल हैं, जिसकी जो है वो वजाहत अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हैं वो करती रही हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट अच्छे तरीके से नहीं चला सके। इस वक्त भी तकरीबन पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है अशरफ गनी की और अब्दुल्ला की। तो यूनाइटेड फ्रंट या यूनिफाइड कमांड नहीं है जो तालिबान के जो एक विगर है, जो तालिबान का ऑनस्लॉट है, उसके ख़िलाफ़ वो खड़े हो सके। तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल ये है कि तालिबान ने इस दफ़ा स्ट्रेटजी चेंज की है। वो ना तो काबुल के ऊपर उस तरह करके जिस तरह पुराने दौर में हुआ था कि बमबारी से तबाह करेंगे, और ना ही जो है वो बड़े सिटी सेंटर जो हैं उनके ऊपर कब्ज़ा करेंगे, बल्कि अमलन वो देहाती इलाकों पे कब्ज़ा करके और नोडल पॉइंट्स पे कब्ज़ा करके वो सिटी गवर्नमेंट। तो क्या आप समझते हैं कि काबुल पे इसी किस्म की हुकूमत रहेगी कि जिसकी पुष्ट पर नेटो हो गया, अमेरिका होगा? मेरा ख्याल ये है कि ये हुकूमत रहेगी, लेकिन वो इतनी कमज़ोर होगी कि उसकी रेट, जैसे शाह आलम के बारे में कहा जाता था कि उसकी रेट जो है वो पालम से आगे नहीं है, तो इसी तरह उनकी रेट भी काबुल से बाहर नहीं होगी। तो अमलन वो इसको बेदस्तोपा करके रख देंगे। तो इस वक्त तालिबान कौन कौन से इलाकों में अफगानिस्तान के जहां उनका जोर है, ताकत है उनकी? तालिबान जिन पश्तून जो बेल्ट है उसके अंदर तो उनकी असेंडेंसी जो है वो बिल्कुल बिला शक व शुबा है, और इस वक्त वो नॉर्थ की तरफ जो इलाके हैं उनके देहाती इलाकों की तरफ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बॉर्डर ईरान के साथ है, एक बॉर्डर चला जाता है रशिया की तरफ, एक सेंट्रल एशियन स्टेट्स, फिर चाइना और पाकिस्तान के साथ एक तवील बॉर्डर है उनका। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान जो है उसने भी तालिबान की मदद की है, और ईरान ने बड़ा स्किलफुली अपनी गेम को प्ले किया है। हालांकि जब मज़ार शरीफ पे कब्जा हुआ था तो ईरान इस पर बड़ा गुस्सा हुआ था, और लेकिन हालात बदलते हुए हालात और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ का एहसास कराया है। तो कहने का मकसद ये है कि तालिबान को ना नज़रअंदाज किया जा सकता है, उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर शामिल किया जा सकता है। अभी भी जब अशरफ गनी और अब्दुल्ला अभी वाशिंगटन के दौरे पे गए हुए हैं जो बाइडन से मिलने के लिए, तो जो तालिबान के तर्जमान है सोहेल शाहीन, उनका पैगाम जो नशर हुआ है वो उन्होंने ये कहा है
کہ اس وقت تو میٹنگ شیڈیول تھی یہاں دوحہ میں کہ وہ آتے اور یہاں پہ آ کے تو جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے اندر پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے کرتے، لیکن وہ امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو افغانستان کے سے دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ طالبان کا جو عروج ہے افغانستان کے اندر، اس کے اثرات لا محالہ پاکستان کے اوپر پڑیں گے اور پاکستان ان اثرات سے بچ نہیں سکے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر وہاں پر کلہم حکومت بناتے ہیں طالبان اور پھر وہاں جیسا کہ انہوں نے پہلے شریعت کا نفاذ کیا تھا وہ شریعت نافذ کرتے ہیں، تو اس صورت میں پاکستان میں اثرات ہوں گے یا بصورت دیگر بھی ہوں گے؟ میرے خیال میں جو طالبان ہے اس دفعہ زیادہ وائزلی اپنے کارڈ پلے کریں گے اور ایک شاید براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طالبان شریعت کے نفاذ سے کم کسی قیمت پہ راضی نہیں ہوں گے، اور اگر شریعت نافذ ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات اسی طرح پاکستان کے اوپر آئیں گے جیسے 90s کے اندر آتے تھے، اور ہمارے بیلٹ کے لوگ جو ہیں ان کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ تھیں، وہ جو کہ ہمارے ہاں ایک آئیڈیلائز خلافت کا دور اس کو بھی کیا جاتا ہے، پلس ہمارے ہاں جو جسٹس سسٹم ہے اس کا جو سلو ہونا ہے وہ بھی ہمارے لوگوں کو بڑا مایوس کرتا ہے، اور ان کے لیے ایک بڑی کشش ہے اس کے اندر کہ طالبان کے یہاں جاتے ہیں تو ان کے فیصلے فوراً ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہمیں بڑا جوڈیشلی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اسپیشلی ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو اپنی رفتار تیز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ پھر اس کے اثرات سے بچ نہیں سکے گا۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے فیصلے کرانے کے لیے طالبان سے رجوع کیا کرتے تھے، ایون پنجاب کے اندر، صدرن پنجاب کے اندر، ایون بلوچستان کے اندر، NWPA کے اندر لوگ اپنے جو جھگڑے تھے اس کو نمٹانے کے لیے طالبان سے رجوع کرتے تھے اور وہ وہاں سے ان کے فیصلے ہوا کرتے۔ تو کیا ایسا بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو اس وقت طالبان کی پوزیشن ہے، کیا امریکہ جو انخلا پہ مجبور ہوا ہے انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اور طالبان کے ساتھ جو اس کے ڈائلاگ رہے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا قطر میں دوحہ میں رہے ہیں، تو کیا ان ڈائلاگس میں بھی کچھ ایسا طے ضرور پایا گیا ہوگا کہ ان کے آئندہ مراسم آپس میں کیسے رہیں گے؟ یہ ضرور کوئی بات ہوئی ہوگی۔ طالبان نے تو یہ امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا کہ اشرف غنی یا کسی اور سے وہ معاہدہ کریں گے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوگا اور ایک ہی شرط تھی کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں اس موضوع کو، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ کے جانے کے بعد ستمبر کے بعد جو افغانستان کے حالات ہوں گے، تو کیا ایک سٹیبل افغانستان دنیا کو مل پائے گا، ہمسائے ممالک کو مل پائے گا، یا پھر وہاں وہی افراتفری، وہی خون خرابہ، اور پھر وہاں جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے پولیٹیکل وہ ہوگی یا کچھ اور ہوگا؟ میرے خیال میں تو جو افغانستان کی جو اس وقت انتظامیہ ہے، جو گورنمنٹ ہے، ان کو بڑا وائزلی ان ساری چیز کو دیکھنا پڑے گا، اور جو ان کا ایک ٹریڈیشنل سٹانس ہے اس سے تھوڑا سا ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ورنہ آپ دیکھیے کہ برہان الدین ربانی کی حکومت تھی، اب کس طرح ڈس انٹیگریٹ ہوئی، اسی طرح یہ بھی ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے۔ تو رشیا، انڈیا اور ایران امریکہ کے جانے کے بعد ان کا طرز عمل کیسا ہوگا؟ آپ ان کے طرز عمل کو کس طور پر دیکھ رہے ہیں افغانستان؟ آپ نے چائنا کا ذکر نہیں کیا، چائنا میں بعد میں آتا ہے۔ چائنا تو اس وقت غالباً طالبان کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان کو سپورٹ کرے گا۔ انڈیا جو ہے وہ دیکھیے وہ تو بغض معاویہ میں ہمارے ساتھ مطلب وہ اس یہاں پہ افغانستان میں آتے ہیں۔ افغانستان ایکٹیو رول، ملٹری رول وہ افغانستان میں پلے نہیں کر سکتا، اور کرے گا تو وہ اس کو بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ البتہ رشیا، چائنا اور جو باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ایران ہے، وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا رول تو ایک کی رول ہے اس میں، تو نہ جو بائیڈن پاکستان کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ کر سکیں گے، اور کریں گے تو یقیناً اس کا نقصان جو ہے وہ ان ممالک کو ہوگا۔ تو لیکن رشیا کا رول بہرحال بہت زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور آخری سوال جو ہم آپس میں جس پر بات کرنا چاہتے ہیں، آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کیا اگر وہاں طالبان ایک بار پھر ایک متشدد نظام حکومت قائم کرتے ہیں یا ایسا نظام حکومت کرتے ہیں کہ جو وہاں کا لبرل طبقہ ہے جو اب کابل تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، کیا وہاں سے پھر ان کا انخلا ہوگا؟ کیا پھر پاکستان میں مہاجر آئیں گے، یا وہ کیا ان کی جو مہاجرت کا رخ ہوگا وہ پھر سے ہوگا نیٹو کنٹریز کی طرف؟ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو برطانیہ میں ایک امیگریشن پالیسی بنائی گئی ہے، وہ لوگ جنہوں نے افغانستان میں برطانوی لوگوں کے لیے یا نیٹو کے لوگوں کے لیے قربانیاں دی تھی، ان کو وہاں پر امیگریشن دی جا رہی ہے۔ جو میرے خیال میں پہلی تو بات یہ کہ طالبان کا جو ایک ٹریڈیشنل تصور ہمارے یہاں ہے اور جو 90s کا تصور ہے، وہ اس میں
ہمیں تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ طالبان کی ایک سیکنڈ جنریشن آ چکی ہے اور انہوں نے گزرے برسوں میں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اسی ٹائپ کی گورنمنٹ لے کے آئیں گے جیسی اس وقت وہ لے کے آئے تھے اور جس طرح وہ میڈیا میں پورٹری ہوئی تھی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ طالبان اس دفعہ زیادہ وائزلی گورنمنٹ میں آئیں گے اور میرا نہیں خیال کہ وہ باقی سب کو ایکسکلوسیو گورنمنٹ قائم کریں گے۔ میرا خیال ہے وہ براڈ بیس گورنمنٹ پہ وہ راضی ہوں گے، لیکن اہم محکمے کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھنا پسند کریں گے۔ رہی بات مہاجرین کی، تو مہاجر یقیناً وہ پہلے بھی ہیں پاکستان کے اندر، بلکہ اب تو یہاں کی آبادی میں تقریباً وضم ہو گئے ہیں اور نئے وہی آئیں گے جو ان نئی چیزوں نئے انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کریں گے، لیکن ان کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف، پاکستان آنے کے بعد زیادہ تر یورپین کنٹریز کی طرف ہوگا اور وہ زیادہ عرصہ پاکستان میں اسٹے نہیں کریں گے۔ جی ہاں، چونکہ ان کا مائنڈ سیٹ پاکستان کے لوگوں کی نسبت زیادہ تر ان کے یورپین کنٹریز کی طرف وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے آپ کو سہولت سے ایڈجسٹ کر پائیں گے۔ اس میں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں پاکستان کا رول اگرچہ وہ ہے، لیکن اس میں میرا خیال یہ کہ یورپین کنٹریز یا امریکہ وہ پاکستان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان کا رول اتنا کی رول ہے، لیکن چائنا کا اثر رسوخ اور جو پاکستان اور رشیا کے تعلقات جو بہتر ہوئے ہیں وہ، اور پاکستان نے جو کوشش کی ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ایک کھچاؤ میں کمی کی، تو اس سے یقیناً پاکستان کو فائدہ ہوگا اور میرے خیال میں اس میں پاکستان کی تھوڑی سی مشکل تو ضرور ہوگی، لیکن یہ کہ ان دا اینڈ پاکستان اس سے بہت کچھ گین کرے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا لوک بیانیہ۔ آپ کو یہ کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور اس چینل لوک بیانیہ کو اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، اس سے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے تمام ویلاگ، ہمارے تمام گفتگو آئندہ کی نوٹیفیکیشن کی صورت آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے محمد حفیظ خان کو اور ریاض شاہد صاحب کو اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ تک کے لیے فی امان اللہ۔